السلام علیکم محترم ناظرین، محرم الحرام کی مناسبت سے آج اس بات پر گفتگو ہوگی کہ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت کی عظمت اور فضیلت پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اہل بیت لفظ کیا ہے۔ ڈکشنری کے حساب سے اہل بیت کہتے ہیں گھر والے کو، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اہل بیت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو۔ آئیے دیکھتے ہیں اہل بیت ہے کون۔ قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے سیاق و سباق یعنی آگے اور پیچھے جو مضمون چل رہا تھا وہ ازواج مطہرات کے متعلق ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو ہر قسم کی برائیوں سے دور کر دے، نجاست سے پاک کر دے اور ان کو مکمل طہارت عطا فرمائے۔ تو اس آیت کے مضمون سے ازواج مطہرات تو براہ راست اہل بیت میں داخل ہوئے، اور دیگر روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد بھی اہل بیت میں داخل ہوں گی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حسنین کو بلایا، پیچھے حضرت علی کھڑے تھے ان کو بھی بلا لیا اور اپنی چادر کے نیچے کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ، یہ بھی ہمارے اہل بیت ہیں، ان کو بھی برائیوں سے دور کر دیجئے اور ان کو بھی مکمل پاکیزگی عطا فرمائیے۔ اسی اثنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کنارے کھڑی تھی، وہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول انا معہم یا رسول اللہ، میں بھی ہوں، یعنی اہل بیت میں بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اپنی جگہ ہو ہی، یعنی اصل اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آیت میں ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے اہل بیت قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اولاد حضرت حسنین، ان تمام لوگوں کو نبی کی خواہش یہ تھی کہ ان کو بھی اہل بیت میں شمار کیا جائے، تو نبی نے دعا کر کے ان کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ دوسری ایک حدیث ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی، اس میں اسی طرح کی آیت ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حسنین کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چار حضرات حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حسنین، یہ چار حضرات، ان چار حضرات کو خصوصیت حاصل ہے۔ اہل بیت کی عظمت و فضیلت سب سے پہلے یہ کہ جب اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں قیامت تک اپنے پاکیزہ کلام میں یہ اعزاز بخشا کہ اہل بیت کو پاکیزہ قرار دیا اور ان کے تقوی و طہارت کو بیان کیا۔ اسی طرح دوسری آیت ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اس کی تفسیر میں مشہور جلیل القدر فقیہ اور محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی تعظیم شعائر اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کے شعائر کی تعظیم ہے۔ تو جس طرح دیگر شعائر کی تعظیم مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے، اسی طرح اہل بیت کی تعظیم بھی ضروری ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دے رہے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قریش کے کچھ لوگ بات کر رہے تھے اور اس درمیان ایسے حالات ہو گئے تھے کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آتا تو لوگ خاموش ہو جاتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ جب کوئی اہل بیت میں سے آتا ہے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا. پھر فرمانے لگے ہرگز کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کے خاطر میرے اہل بیت سے محبت نہ ہو. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان خم نامی ایک تالاب تھا. اس کے کنارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اور اس میں فرمایا کہ اے لوگوں، غور سے سنو، میں ایک انسان ہوں، عنقریب موت کا فرشتہ آئے گا اور میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا، لیکن میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں. ایک تو کتاب اللہ کی کتاب کی ترغیب دی، اور دوسری کہا کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. 3 بار کہا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ام کلثوم سے شادی کی، ان سے نکاح کیا، تو اس کے بعد صحابہ کے درمیان گئے اور جا کر کہنے لگے کہ کہا تم لوگ مجھے مبارکباد نہیں دو گے؟ صحابہ نے کہا کس بات کا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر تعلق قیامت کے دن ختم ہو جائے گا سوائے ایک تعلق کے، اور وہ ہے میرا نسب. میرا تعلق ہوگا، صرف وہی کام آئے گا. تو یہ فضیلت تھی، یہ عظمت تھی اہل بیت کی جو آپ کے سامنے پیش ہوئی.